جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز سامعین و ناظرین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہماری گفتگو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اپنی پہلی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا کہ رب تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ چیز ودیعت کر دی ہے کہ جب انسان پر اللہ کا کوئی احسان ہوتا ہے تو وہ اس پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو جوہر انسانیت ہے گویا وہ اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرے، اپنی مسرت اور شادمانی کا اظہار کرے۔ حتیٰ کہ جانور، انہیں بھی اللہ رب العزت نے اتنا شعور دے رکھا ہوتا ہے کہ کسی جانور کے ساتھ بھی انسان جب بھلائی کرتا ہے تو وہ اس پر شکر کا اظہار کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے قدموں میں آ کر لپٹتا ہے، لوٹتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، ایک مٹھی بھر طبقہ، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کہ اس کے نزدیک تو رب تعالیٰ کا جو یہ احسان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صورت میں انسانیت پر ہوا، وہ اسے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ آل عمران ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ وہی ذات ہے جس نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، ان میں محکم آیات بھی ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی جو محکم آیات ہیں یہ ام الکتاب ہیں، کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، تو کچھ ایسی بھی ہیں جو متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے اندر بیماری ہوتی ہے، جن کے اندر روگ ہوتا ہے، جن کا دل خبث کی آماج گاہ ہوتا ہے، جن کے اندر کوڑ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو متشابہات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک فتنہ پیدا کرنا۔ اللہ، تو قرآن کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے اور متشابہات کو لے کر ایک فتنہ بپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ مفتی صاحب میں نے سنا کہہ رہے تھے کہ 12 ربیع الاول تو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا، پھر اس کو کون سا دن بنا لیا؟ عید کا دن، جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور پھر اس نے گوگل کا حوالہ دیا، یہ دیا، وہ دیا، تو کہنے لگا کہ آپ کا جو میلاد ہے وہ تو 9 ربیع الاول کو ہو سکتا ہے یا 8 کو ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہ حقیقتاً جو ایک اندر جو ایک خبث ہے نا، جو اندر ایک کوڑ ہے اور اندر ایک روگ اور بیماری ہے، یہ وہ چیز ہے جو اسے اس طرح کہنے پر مجبور کرتی ہے، اسے مائل کرتی ہے۔ تو یہ کہا اس نے کہ یہ اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے تو کچھ انہوں نے بنا لیا 12 ربیع الاول۔ تو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اقدس کے حوالے سے جتنی تحقیق کی گئی ہے، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو مانتی ہے۔ تو اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو بھی ہوئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ مہینہ تو وہی ربیع الاول کا ہے، اللہ رب العزت کا احسان تو اسے مہینے میں ہوا ہے۔ ارے بھائی تو اگر 12 کو نہیں مانتا تو 9 ہی کو مان لے۔
اور اس 9 تاریخ کو میلاد منایا کر، لیکن اسے مسئلہ جو ہے وہ تاریخ سے نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، وہ اندر کا ایک روگ ہے، اندر کی ایک بیماری ہے، اندر کا ایک کوڑ ہے جو اسے اس طرح کی باتوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اب میں ذرا آپ سے پوچھنے لگا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے، اس میں تو اختلاف ہے کیا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے، سنیے توجہ سے، یہ وہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ کی بعثت سے کم و بیش 40 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اب جہاں تک وہ واقعات اور معاملات ہیں جن کا تعلق آپ کی بعثت کے بعد کا ہے، ارے امت میں تو ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اب مثلا حج کو لیجئے، حج آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے یہ ایک رکن ہے اسلام کا، قرآن میں بھی بیان فرمایا گیا، لیکن حج کے بارے میں اب دیکھیے، جس وقت آپ مبعوث ہو چکے تھے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 13-14 برس جو ہیں وہ گزار بھی چکے تھے، اس کے بعد حج فرض ہوا۔ تو حج کے بارے میں یہ اختلاف موجود ہے، کچھ اہل علم جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حج ہجرت کے 5ویں سال فرض ہوا، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ حج 6 سال فرض ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام نووی کا اور جمہور جو ہمارے فقہا، ہمارے علماء اور محققین ہیں، ان کا اس پر اتفاق ہے، لیکن کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ 7 ہجری میں فرض ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ 8 میں ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ 9 میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اگر یہ اختلاف موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا جو رکن ہے یا جو عمل ہے اسے ہی باعث نزاع بنا لیا جائے؟ ارے ایک وہ واقعہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا آپ کی بعثت سے 40 سال پہلے وقوع پذیر ہوتا ہے، جبکہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہستی کون ہے اور آگے اس نے کیا مقام حاصل کرنا ہے، یہ سید الانبیاء بننے والی ہے، یہ رحمت للعالمین بننے والی ہے، اسے محبوب خدا ہونا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو 40 سال پہلے کی بھی اگر انہوں نے یہ تاریخ رکھی ہوئی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اختلاف کی چیز میں نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے نمازیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پڑھتے رہے، صحابہ پڑھتے رہے، لیکن نماز میں کیا اختلاف نہیں ہے؟ کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ کھول کر کرتے ہیں، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی جو ہاتھ ہیں وہ یہاں نیچے باندھتے ہیں، کچھ اوپر باندھتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا، صحابہ کے سامنے کیا، صحابہ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود اختلاف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اختلاف و امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو دوستو جب ان چیزوں میں اختلاف ہے تو اگر اس تاریخ میں اختلاف ہو گیا تو اللہ معاف کرے یہ کون سا ایسا غضب ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 تاریخ کو ہوئی یا 12 کو ہوئی، جس تاریخ کو بھی ہوئی، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے رب تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور احسان کی قدر شناسی وہی کرتے ہیں جو اللہ کی قدر کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ما قدر اللہ کا قدر ہی، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا۔ تو حضور کو جو عظمتیں عطا کی ہیں، حضور کو جو شانیں عطا کی ہیں، حضور کو جو مراتب عطا کیے ہیں، رب تعالیٰ نے جو عظیم الشان رفعتیں عطا کی ہیں، یہ اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو اگر حضور کی عظمتوں کا انکار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے کام کی قدر نہیں کی، اللہ کے اس احسان کی قدر نہیں کی، اور جو حق بنتا تھا اس کی قدر شناسی نہیں کر سکے۔ تو یہ لے کے بیٹھ جانا، جیسا میں نے پھر کہا کہ مسئلہ جو ہے 9 کا یا 12 کا نہیں ہے، مسئلہ اصل روگ ہے، ایک اندر ایک بیماری ہے، اندر ایک کوڑ ہے، اندر ایک خبث ہے جس کا اظہار وہ جو ہے وہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وقتاً فوقتاً اور بالخصوص اس میں موقع پر کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، ان وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن میں نہیں آیا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس طرح کے مسائل پر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک عظیم الشان واقعہ، عظیم الشان رب تعالیٰ کا کرم جو اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا،
اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو ہے یہ نہ ہوتا تو ہمیں دین نہ ملتا، دینی زندگی نہ ملتی، ہم خدا سے آگاہ نہ ہوتے، اس کے مخلص بندے نہ بن سکتے، اس کی بارگاہ میں شکر کرنے والے نہ بن سکتے۔ تو اب اگر کسی شخص کی نظر میں اسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ نادان ہے۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ جو دن ہے اور اس سمیت اور وہ دن جو مختلف رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، ان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔